بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کا پہلا وار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پاجی ہو گیا ہے۔ کس نے کیا ہے، وار کیا ہے، اثرات کیا ہوں گے، اس سارے ایشو پر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ میاں صاحب کے ایک بڑے ہی قریبی دوست اور بڑے قابل اعتماد ساتھی، جن کو میاں صاحب نے اپنے متبادل کے طور پر پیش کیا تھا، شاہد حقان عباسی، آج کل کچھ اکھڑے سے ہیں۔ ان کا لہجہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ جا پھر میں نہیں کھیڑدا۔ ان کا جو قریبی ترین دوست ہے مفتاح اسماعیل، وہ بھی پائن اڑ کے جو ہے وہ پیرے ہے، مسلم نون کو پیرے، ظاہر ہے اپنی پارٹی قیادت کو پیرا ہے، کیونکہ وہ سندھ کے مسلم نون کے عہدیدار بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے اس وقت چل رہا ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ کیا جائے، عدلیہ کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری سائڈ پہ وہ اسی سانس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام جو ہے وہ مسائل کا حل کرنے میں ناکام رہا ہے، پائن متبادل نظام کی ہوئے گا۔ مطلب ہے پاکستان میں کون سا ایسا تجربہ ہے جو پہلے نہیں ہوا؟ یہاں پر صدارتی نظام، یہاں پر مارشل لا، یہاں پر جناب کیا کہتے ہیں وہ اس وقت جو جمہوریت چل رہی ہے، ایتھے 56 دا آئین، ایتھے 62 دا آئین، ایتھے پھر بے آئین، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ کر کے ویکھ لیا جی۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کسی ایک کو بادشاہ بنا دیں اور اعلان کر دیں کہ میں اور میری نسلاں جڑی نا ساری تا قیامت، ہمیں قدرت نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم بادشاہت نظام لے کے آئیں گے، تو اسی لے کے آئے ہیں، تو ساری تا قیامت نسل جڑی وہ ملک پہ حکومت کرے گی۔ ہاں جی، یہ کر لیں۔ لیکن ویسے میں عرض کروں کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کے حالات دیکھیں تو پائن گل اتنے انج دی ہے، اس تو کوئی مختلف نہیں گل۔ لیکن شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید ناراض ہیں، اور وہ ایک اپنی سیاسی کیا کہتے ہیں کروٹ لینے کے چکر میں اس وقت محسوس ہو رہے ہیں۔ اور میں نے جو معلوم کیا نون لیگ سے، وہ ایکچوئل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں دا کلائنٹ سی مفتاح اسماعیل نو ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب نو لایا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب دے کولوں بھی کام نہیں ہویا، مطلب کام ہون دی پوزیشن ہی کوئی نہیں۔ ڈار صاحب تے نی گلاں کر رہے سن نا۔ ڈار صاحب نے تو آ کے اپنی جائیدادیں بحال کرائی ہیں۔ ڈار صاحب نے آ کے جناب اپنے جو پچھلے 4-5 سال جو نقصانات ہوئے سن انہوں دا ریکوری کیتی ہے، اپنے آپ ذرا تھوڑا فریش کیتا اور کہنا شروع کر دیا معیشت پیرا دے کھلو رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ڈار صاحب کے آنے کے وہ اثرات نہیں نکلے عوام کی سطح پر جو کہ ہونے چاہیے تھے، عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں مل سکے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ڈار آیا نہ آیا ایکو جو ہے، مگر شاہد حقان عباسی کی ناراضگی جو ہے وہ کسی اور چیز کا پتہ دیتی ہے۔ اتنے پائن کوئی ہور سیل کارگر ہو گیا لگتا ہے، اس طرح کا نا محسوسمنٹ ہے جی۔ باقی دیکھیے اب کیا بنتا ہے۔ اوپر سے مفتاح اسماعیل صاحب، مفتاح اسماعیل سوری معذرت چاہتا ہوں، وہ اصل مفتاح لا رہے سن تے مفتاح پائن نے لگن نہیں دیتا۔ انہیں کہا تیرا پلا یہ ساڑھ تو وڈ مفتاح کہڑا ہی، وہ ڈار صاحب آ بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہیں اپنا مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ عام آدمی یہاں پر غربت کی زندگی گزارے، بالکل درست بات ہے، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا یہ۔ لیکن یہ باتیں انہیں تب سمجھ آتی ہیں تد یہو جے بیان کھڑتے ہیں منہ جس لیے وزارت سے نہیں ہوتے۔ جب وزارت میں تھے تو کہتے تھے کہ جناب ساری پارٹی کی قربانی ہو جائے، بھائی میں سیاست نہیں بچانی، میں ریاست بچانی، سخت فیصلے کرے گے۔ یہ باتیں مفتاح اسماعیل صاحب ہی کرتے تھے۔ یہ پائے نے پتہ نہیں کنے بڑے منہ ہوندے ساڈے سیاستداناں دے، سمجھ نہیں آن دے، بلکہ ہر ایک دے پتہ نہیں یار ہم من حیث القوم ہی ہو جائے، ساڈے جو جیڑا بنو وہی ہو جائے نکلدا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی چکر ہے استاد جی، ایدا کو پتہ لاؤ۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی کا بندہ، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، فوج جو کوئی آئیے بھائی، ٹھیک ہے، صحافیاں جو کوئی ہوئے، وہ سر جب تک تو بیٹھے نا ٹیبل کی اس سائڈ پہ، ادو دی زبان کچھ ہو رہے، جدو سلے ہی ٹیبل دے پرلے پاسے جا کے بہندا ہے اس لیے پائن دا کام کچھ ہو جاتا ہے۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی کوئی بندہ وزیر بنتا ہے، جیسے ہی کوئی بندہ کسی اہم عہدے پر آتا ہے، انہوں تیزیاں کدیاں پائی جاندیاں، وہ اتنی سپیڈ میں کیوں چلتا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں جڑی دوڑ لا رہی ہوندی ہیں، وہ اینا انہوں نے گھبرا کیوں پایا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سین ہے، شاید انجوائے کرتے ہیں اس پالیٹکس کو۔ میرے ایک دوست جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے دور میں 3-4 ماہ کے لیے منسٹر بنے، تو سر انہوں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا تھا۔ حسن مرتضیٰ کی بات کروں، حسن مرتضیٰ کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک پرانا تعلق ہے، اور ایک ایسا آدمی، ایک ایسا میں نے سیاستدان ان کو پایا حسن مرتضیٰ صاحب کو، جو بالکل پکا کچور عوامی آدمی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ کبھی وہ پاور میں نہیں رہے، لیکن 3-4 مہینے پائن سینئر منسٹر رہے ہیں،
اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. وڈی جی کوٹھی سر مال ہوتے اور بے تحاشا لوگ وہاں پر آتے تھے, سب کے لیے دروازے کھلے تھے, ہر ایک سے ملتے تھے, ہر ایک کا کام کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح کا بھائی بندہ کیوں نہیں رہتا, مجھے سمجھ نہیں آتی. مفتاح اسماعیل صاحب تب یہ بیان دیتے تھے کہ سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے ورنہ پاکستان نہیں بچے گا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس میں ساری زندگی غریب لینڈ نہیں, پاکستان نہیں سی بنایا نا, تو بھائی غریب تسی کتنے رہے ہو نا, تسی تے نہیں رہے بھائی, غریب تھے وہ جڑے تہاڈیاں ٹوفیاں گولیاں خرید کے کھاندے نے بھائی, وہ غریب. تو باہر بات دوسری طرف چلی گئی. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ کاروبار کا سلسلہ جو ہے نا وہ سر جاری و ساری تھا. کل عمران خان کے منہ سے نکل گیا سچ, اور سچ نکل گیا کہ جناب ہاں جی $3 ملین جو ہے وہ شوکت خانم کاروبار جو ہے اس میں سے وہ نکال کے بندہ لے گیا اور بورڈ نو دسیا کوئی نہیں. پھر انہیں جناب وہ ذاتی زمینہ کا کاروبار کیتا, مڑ کے پھر $3 ملین واپس کرتا. اچھا اب یہ انہوں نے اتنے بھولے بھانا گل کہتی, ان کا خیال تھا کہ یہ بات بس ہو گئی ہے تو کسی کو پتہ نہیں لگے گی, گھر بیٹھا گل کر رہے ہیں کیمرے اگے, کسی کو کی پتہ لگنا. لیکن سر مطلب کیمرہ دے ظاہر ہے تسی ہر شے ریکارڈ کرا دے ہوندے ہو, اگر آپ آج کے دور میں دیواروں کے اندر بیٹھ کے بھی بات کریں گے نا, جب ایک کیمرہ نہیں ہوگا تو دیواریں بھی سنتی ہیں, ان کے بھی کان ہوتے ہیں, اور آپ کی بات جو ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کا یہ اعتراف جرم جو ہے نا اس نے سر عذاب پاتا ہے, کاروبار نو ٹھیس پہنچن دا شدید احتمال ہو گیا, اور پائن ٹرینڈ چل پے. شوکت خانم SKM پتہ نہیں SKMT کر کے SKMH کر کے, پھر جناب شوکت خانم بچاؤ مہم ٹر پئی ہے, اس طرح کر کے جو ہے ٹرینڈنگ میں آ گیا شوکت خانم. کیوں؟ کیونکہ جننے یوتھی ہیں نا سارے دے سارے لگ پے نے ہائے ہائے شوکت خانم بڑا زبردست کاروبار, مطلب ایک کاروبار بڑا زبردست پروجیکٹ, اور پتہ نہیں کیسے ٹویٹس ہو رہے ہیں, عمران ریاض خان لگا ہے, صدیق جان لگا ہے, کوئی ادھروں لگا ہے کوئی ادھروں لگا ہے, کسی طرح عمران خان کا کاروبار بچے. وہ بھائی نا بات یہ ہے کہ شوکت خانم ایک اچھا پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن شوکت خانم ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کا کاروبار ہے. وہ بھائی نے ماندا ہے اس گل نو, تانوں کی تکلیف ہے, آپ کیوں اس کے ترجمان بن رہے ہیں سارے مل کے. میں یہ بات ایک مدت سے کہہ رہا ہوں, آپ اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں, اکھاں کھل جڑنگیاں, اینا کچھ نکلے گا. سر یہ سالانہ 9 ارب روپیہ کوئی شوگر مل نہیں دیندی بھائی نے, ایتھے سالانہ 9 ارب روپیہ 1 روپیہ پرسنل انویسٹمنٹ کے بغیر آ رہا ہے. میں پلے ہوتے نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں سے $3 ملین $30 لاکھ نکلتا ہے اس وقت جب وہ $60 کا ڈالر ہوتا ہے, اور جناب پھر انہوں نے کاروبار ہوتا ہے, اور کمیٹی نو پتہ ہی نہیں, بورڈ دی اپروول ہی کوئی نہیں, وہ جناب کاروبار کرنے تو بعد پھر دوبارہ $3 ملین واپس آئی جاتا ہے. کمال ہو گئی بھائی, یعنی جب لیا تب $60 کا ڈالر, جب واپس آیا تب $120 کا ڈالر. تو یار یہ آپ سوچیں کہ کتنا لمبا گیپ ہے. وہ پائے نے کو 5 7 8 سال کا گیپ ہے سر. اودے کسی نے نہیں سوچیا کہ پیسے کدھر گئے تو کدھر آئے, یہ کیا سین ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب جناب سارے آگے ڈھولکی پھڑ کے, لو جی نہ شوکت خان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. بہو جی شوکت خان کو کچھ کوئی نہیں کر رہا, لیکن صاحب تب تو ہونا چاہیے نا بہو جی. ایک ہی طریقے کار ہے, جس نے کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے. دیکھیے کسی کا ذاتی کاروبار بھی ہونا تو اتنے بھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن لے پوچھ دینے کہ بہو جی تسی اے پیسے کتوں آئے تھے کتنے گئے. FIA نیب ساری پوچھ دی نہیں. میاں نواز شریف دا ذاتی کاروبار سی نا, فلیٹس انہیں جتوں بنائے ذاتی کاروبار تو بنائے نا, پوچھیا نہیں نیب نے. 3 نسلوں کی کرنی رسیداں لیتیاں نہیں جے, اپنی واری آئی ہے جڑا کہ تہاڈا ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے, تو چیکاں کیوں بجنی شروع ہو گئی ہیں. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر جب آپ کے فنانشل انٹرسٹ کے اوپر زیادہ آتی ہے نا تو سر بڑی تکلیف ہوندی, اور تکلیف ہوئی ہے عمران خانوں. اصل بات ہی ہے کہ جناب شوکت خانم ایک پروجیکٹ ہے, عوام کے پیسے سے شروع ہوا ہے اور عوام کے پیسے سے وہ چل رہا ہے, اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے. یہ مطالبہ کرنا بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے, لوگ اس میں فنڈ کرتے ہیں, اور لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پیسے کہاں کیسے کس وقت خرچ ہو رہے ہیں. سمپل سی بات. باقی یہ ہے کہ سر اس کے ساتھ شوکت خانم لیبارٹریز ہے, وہ پائن اس کا شوکت خانم ہاسپٹل سے آفیشیلی کوئی تعلق نہیں, وہ اس کی سسٹر آرگنائزیشن بھی نہیں ہے میرا خیال ہے.
ٹھیک ہے, وہ علیحدہ کاروبار ہے, اور وہ تو باقاعدہ نوٹ چھاپے جاتے, باقاعدہ نوٹ چھاپے جاتے. جہاں ٹیسٹ جیل روڈ پر 350 کا ہوتا ہے, وہ پائیں اتنے 2400 روپے کا کرتا, بے تحاشا پیسے چھاپے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں نے آج دیکھا ایک کسی شخص نے لکھا کہ جی میری والدہ کو بلڈ کینسر تھا, اور میں شوکت خانم گیا ان کو لے کر, تو شوکت خانم نے کہا جی کیس بڑا بگڑ گیا, 80 تو نہیں علاج کرنا, تو وہ واپس آ گیا. اور پھر جو شہباز شریف صاحب کا قائم کردہ ایک فنڈ تھا, اور ایک ہاسپٹل سے مفت ادویات ملتی ہیں, وہ ادویات کے ذریعے ان کی والدہ کا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی. شوکت خانم جو ہے نا, وہ کیس وہ پڑتا جیڑا 100% ریکوریبل ہو گئے, وہ پائے نا پہلی سٹیج تو دوسری سٹیج والا کیس نہیں پڑتا ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری ریپیوٹ خراب ہوتی. تو وہ پیشنٹ کتنے جاوے بہو جی؟ ہاں, عمران خان دی لت نو جھوٹی گولی وجی ہوئے تو شوکت خان کا عملہ جو ہے نا وہ گھر آ کے دی لت دی مرم پٹی کرتا ہے, تو پھر اس پر بات نہ کریں. کیوں نہ کریں بات؟ توترے ہو تسی, آپ پر بات کیوں نہ ہو بھائی جی؟ آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں, آپ نے مانگ تانگ کر لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دی, خیرات دی, اپنے زیور عورتوں نے بیچ کے دیے کہ یار ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. اس اچھے کام کو آپ اتنے گندے طریقے سے کر رہے ہیں. پھر اتنے سوال کرو تو تسی آنے کٹ دے گو, تسی ایک اگھا بہاندے ہو. آپ کا خیال ہے آپ کا سوشل میڈیا بہت بڑی ترم خاش ہے, سب کی زبانیں بند کرا دے گا. ایسا نہیں ہوگا حضور, ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور سوال ہوگا, ہر صورت میں ہوگا, چاہے جو مرضی تسی کر رہے کو, سارے جڑے رل جاؤ, سوال ضرور ہوئے گا. اور اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے. میں کم از کم ڈے فرسٹ سے اس بات کا قائل ہوں, ڈے فرسٹ سے. بہر اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلا وار کر دیا ہے. اور پہلا وار سر اس میں یہ کیا ہے کہ جویل لطیف صاحب چونکہ برطانیہ سے میاں صاحب کو مل کے آئے ہیں, اور واپس آنے ہیں پائے نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا تھی, وہ بھی 180H مال ٹاؤن میں. جویل لطیف صاحب پہلے وہاں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, کبھی کبھی تے انہوں دی کوشش کامیاب نہیں سی ہو پاندی, اور وہ پھر ان کو پریس کلب لاہور میں جا کے پریس کانفرنس کرنی پڑتی تھی. کبھی وہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کر لیتے تھے, کبھی وہ جناب دیکھتے تھے کہ چلو شیخو پورہ پریس کلب کر لئیے. تو اب انہیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ 180H مال ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف نے ریاست کے لیے بہت قربانیاں دی, مزید قربانیاں نہیں دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے, میں نے حملے کی بات کی ہے, وہ حملہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں معلوم تھا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں تھا کہ فرح گوگی اور پنکی کرپشن کر رہے ہیں؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں تھا کہ جناب یہ پلے بوائے ہے, یہ صادق و امین کا سرٹیفکیٹ پڑھاتا ہے انہوں, ٹھیک ہے؟ اور کیا یہ جو ہے اپنا 2022 کے جو 20 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں سہولت کاری نہیں کی گئی؟ مطلب انہوں نے کہ پائن جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایتے ہے سن. اچھا, اب 5 کرداروں کا انہوں نے ذکر کیا. 5 کردار سر کون سے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا. 5 کرداروں میں جنرل باجوہ, جنرل فیض ہیں, جسٹس ثاقب نثار ہیں, جسٹس آصف سعید کھوسہ ہے, اور عمران خان. ایرا 5 کا ٹولہ نہ پائیں, وہ ایکچولی اب ان پر حملہ کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر جب ان پر حملہ آور ہوں گے تو یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے سر اوتے بھی گل آئے گی. یعنی ان کو ایک کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تھی نو تے سنانا نو نو, ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنی بیٹی کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سنا تھی نو نو رہے ہوتے ہو کہ شام تو پہلے ہانڈی روٹی تیار کر لی دی کاکی, ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیڑی بڈھی جیڑی کڑی نویں ویاہ کے آئی ہوں دسیا جا رہا ہوتا ہے کہ اے شام تو پہلے کام مکانا ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ اس وقت ہو رہا ہے. اور چونکہ جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ مل کے آئے ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب سے, تو لہٰذا یہ بات بڑی عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ میں نہیں بول دی, میرے سے میرا یار بول دا. تو جویل لطیف نہیں بول رہا سر, اس میں میاں نواز شریف بول رہا ہے.
اس میں مریم نواز بول رہی ہے اور وہ بیانیاں وہ بیان کر رہے ہیں جو مستقبل میں یعنی آنے 2-4-5 دن آچی 10 دن آچی نون لیگ جو ہے وہ فل پیس کے ساتھ اس کو چلائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مکمل حملہ آور ہوگی، کیونکہ ان کو اس بات کا کنفرم شک ہے کہ بھائی نے عمران خان دے نال موجودہ اسٹیبلشمنٹ دی کتے نہ کتے اکھ مٹکا جا رہی ہے، اسی لیے بھائی انتظار بچا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس انفارمیشن تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے گئے ولاگ۔